رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون وقال تعالی فی موضع آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات معراج کے لیے لے جایا گیا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح کے گنہگاروں کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ باتیں سامنے آئی تھی، ان عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ تھی کہ ایک شخص کو دیکھا جس کا پیٹ گنبد کی طرح تھا، گھڑ کی طرح تھا، اور اس کے پیٹ کے اندر سانپ تھے بھرے ہوئے، جو سانپ اندر سے ڈس رہے تھے، کاٹ رہے تھے، وہ چلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں، کیوں عذاب ہو رہا ہے ان کو؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود خور ہے، سود کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں۔ سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں بھی ربا کا لفظ آیا ہے وہ سود ہی کے معنی میں ہے۔ سود ایسی معاشرتی برائی تھی جو قدیم زمانے سے چلی آ رہی تھی، اور بڑی بڑی قومیں اس سود کی لعنت میں مبتلا تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تھے، اس معاشرے کی دو برائیاں بڑی تھیں۔ ایک تو لوگوں کی گھٹی کے اندر شراب تھا کہ لوگ شراب کے رسیا تھے، اور دوسری برائی سود کی تھی کہ ہر گھر سود میں جکڑا ہوا تھا۔ جب کوئی برائی اس درجے عام ہو جاتی ہے کہ ہر فرد اس میں مبتلا ہونے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور طریقہ اللہ کا یہ ہے کہ ڈائریکٹ اس پر پابندی نہیں لگاتا، بلکہ انسانوں کا مزاج بناتا ہے، دھیرے دھیرے تدریجاً احکام نازل کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر بیک وقت حکم دے دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے لوگ اس کے لیے آمادہ نہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح شراب کو ڈائریکٹ حرام نہیں کیا، ایک ہی بار آیت نازل نہیں فرمائی، بلکہ شراب کی مذمت بیان کی، شراب کی برائیاں بیان کی، اپنے پاک کلام میں شراب کے نقصانات ذکر کیے۔ بہت سارے اچھے دل والے تھے جو ان برائیوں کی وجہ سے ہی شراب سے رک گئے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل اتار کر کے بتلا دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ شراب اور جوا مکمل حرام ہے۔ تو جب قوم برائی میں لت ہو جاتی ہے تو مزاج بنا کر کے اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ تو یہی حال تھا سود کا۔ میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے تعلق سے بھی 4 مرحلے میں آیت نازل فرمائی ہے۔
سورہ روم کے اندر آیت ہے، سورہ نساء میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے بارے میں جو لوگوں کے اندر پہلے یہ خیال تھا کہ سود سے مال بڑھتا ہے، لوگوں کے اس ذہن کو ڈائنامیٹ کیا، اس ذہن کو توڑا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سود سے مال بڑھتا ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سود سے مال بڑھتا ہے، ہرگز سود سے مال نہیں بڑھتا اللہ کے نزدیک، بلکہ مال بڑھتا ہے زکوٰۃ دینے سے، اور زکوٰۃ دینے والے ہی کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ تو جو معاشرہ سود کو سماجی ترقی، معاشی ترقی کا ذریعہ سمجھتا تھا، مال کو بڑھوتری کا ذریعہ سمجھتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن کے اندر سود کے بارے میں ان کا جو ذہن تھا، اس ذہن کو موڑا اچھائی کی طرف کہ دیکھو سود سے مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ سود سے مال گھٹتا ہے۔ یہ سود کے تعلق سے قرآن کریم کی پہلی آیت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود سے مال بڑھتا نہیں ہے، سود سے مال گھٹتا ہے، انہوں نے سودی کاروبار کو ترک کر دیا، لیکن ابھی حرام قرار نہیں دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد دوسری آیت نازل فرمائی اور یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ اے ایمان والو تم سود کو چند دو چند کر کے مت کھایا کرو۔ یعنی ہم لوگ جو سود کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ قسط جمع کرنا ہوتا ہے، اگر قسط جمع نہیں کیا، بیاض آپ نے جمع نہیں کیا، تو مول کے ساتھ ساتھ جو مولدھن ہے، مولدھن کے ساتھ ساتھ بیاض بھی اس پر چڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ایسا مت کیا کرو۔ لوگوں کا ذہن بننے لگا، لوگ یہ سمجھنے لگے کہ سود اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت اتارا، دوسری آیت اتارا، تیسری آیت اتارا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر مکمل سود کے تعلق سے واضح انداز میں حکم دے دیا۔ ان الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا۔ یہ لمبی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ جو لوگ سود کا مال کھاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ باولے ہوں گے، پگلے ہوں گے۔ جس طرح کسی کو جنات لگ جاتا ہے، شیطان لگ جاتا ہے، وہ خبط الحواس ہو جاتا ہے، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ خبطی ہوگا، خبط الحواس ہوگا، اس کا عقل معاف ہوگا، ذہن معاف ہوگا۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، اور یہ سزا اس کو اس لیے دیا جائے گا کہ وہ سود اور بے میں فرق نہیں کرتے تھے دنیا کے اندر۔ وہ کہتے تھے کہ بے کے ذریعے، خرید و فروخت کے ذریعے بھی مال کمایا جاتا ہے اور سود کے ذریعے بھی مال کمایا جاتا ہے، وہ یہ کہتے تھے دنیا کے اندر۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کیا ایمان والو سود کا معاملہ ختم کر دو مکمل طریقے سے، جو بقیہ ہوتا ہے سب کو ملیا میٹ کر دو، چھوڑ دو، نہ سود کا تقاضا کرو نہ سود حوالے کرو۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا ان آیات کے نزول کے بعد، اگر تم نے سود کا معاملہ کرنا شروع کر دیا، کرتے رہے، تم باز نہ آئے، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو تم اعلان سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اشتہار ہے، یہ ایڈورٹائز ہے اللہ تعالیٰ کا
کہ ایسا کر کے اگر تم سود کا معاملہ نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ تم کر رہے ہو۔ اب بتائیے کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر سکتا ہے؟ کسی کی ہمت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سخت حکم دے دیا چوری کے بارے میں۔ اتنا سخت حکم نہیں ہے کہ چوری کرنے والا اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے۔ زنا کرنے والے کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے کہ زنا کرنے والا اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اسی طرح اور بھی برائیاں ہیں، حتیٰ کہ شرک کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ظلم جنگ کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، لیکن سود ایسی معاشرتی برائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سودی کاروبار کرنے والا سب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے ایک طرح سے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی ہمت کس کے اندر ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی احادیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے بہت سارے گناہ ہیں، 70 گناہ ہیں، ان میں سے سب سے ادنا درجے کا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے۔ ابن ماجہ کی روایت۔ سود کے 70 سے زیادہ گناہ ہیں، ان میں سے ادنا درجے کا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یہ کتنا سنگین اپرادھ اور کتنا سنگین جرم ہے۔ بہرحال سود کہتے ہیں کس کو؟ سود کہتے ہیں کہ ہر وہ مال جو بلا عوض لیا جائے، یعنی آپ نے 1 کلو چنا دیا اور 2 کلو چنا لے لیا، 1 کلو چنا تو 1 کلو چنا کے بدلے، اور 1 کلو جو چنا ایکسٹرا لیا ہے یہ آپ کا سود ہے، اس کا کوئی عوض آپ نے نہیں دیا۔ 100 روپیہ دیا، آپ نے شرط لگا دیا کہ واپسی کریں لیں گے ہم تو 110 روپیہ لیں گے، 150 روپیہ لیں گے، تو اب جو 10 روپیہ 50 روپیہ ایکسٹرا لے رہے ہیں یہ مال بلا عوض ہے۔ تو سود کہتے ہیں ایسے مال کو، ایسی زیادتی کو جس کے پیچھے کوئی عوض نہ ہو، چاہے وہ ناپ تول سے بیچے جانے والی چیز ہو یا روپے پیسے کے قبیل کی چیز ہو، سونے چاندی کے قبیل کی چیز ہو، اگر آپ نے کسی کو دیا ہے اور اس سے شرط کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ آپ وصول کر رہے ہیں اور یہ زیادتی بلا عوض ہے تو یہ سود ہے۔ سود کی جو شکلیں ہمارے زمانے میں چل رہی ہیں ابھی، ایک تو وہ ہے جو آپ جانتے ہیں، بینک سے کاروبار کرتے ہیں، لون لیتے ہیں، اس کو سب سمجھتا ہے سود۔ لیکن یہ 2 شکل جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، ایک کمیٹی کی شکل ہے جس کو ساموہک لون کا نام دیا گیا ہے، اس میں عورتوں کی کمیٹیاں بنتی ہیں اور عورتیں ہی اس کو آگے بڑھاتی ہیں اس کام کو۔ ہماری ماں بہنیں اس کو سود سمجھتی ہی نہیں، سود کا کاروبار سمجھتی ہی نہیں، ہمارے افراد، ہمارے بندے مومن مسلمان اس کو سود کا کام سمجھتا ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ پورا پروسیس سود کا ہے، اور ان پورے پروسیس کے لیے وہی وعید ہے جو میں نے بیان کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اسی طرح ایک شکل یہ کرتے ہیں آپ حضرات کہ کوٹا آپ کے یہاں ملتا ہے، کچا چاول ملتا ہے، ٹھیلا والا آتا ہے اور آنے کے بعد آپ کچا چاول آپ دے دیتے ہیں اس کو، اور پکا چاول، اسنا چاول آپ لے لیتے ہیں۔ کچے چاول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور اسنے چاول کی مقدار کم ہوتی ہے۔ آپ نے 20 کلو کچا چاول دیا اور آپ کو 15 کلو اسنا چاول مل گیا، یہ بھی سود ہے، اس لیے کہ آپ نے جو 5 کلو کچا چاول ایکسٹرا دیا ہے اس کے بدلے میں کوئی مال نہیں، یہ بھی سود ہے۔ بہرحال سود کی جو شکلیں ہیں ہمارے معاشرے میں رائج، ان تمام شکلوں سے ہم کو بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم اسی وعید کے مستحق ہو جائیں جو وعید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اسی عذاب کے مستحق ہو جائیں جو عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں دکھلایا گیا ہے۔ لہذا معاشرے میں رائج سود کے جو بھی کاروبار ہیں، جو بھی طریقے ہیں، ہر عقل و خرد والے انسان کو چاہیے کہ اس پر قدغن لگائے، پابندی لگائے، خاص کر کمیٹیوں والا، ساموہک لون والا، اس نظام کو بند ہونا چاہیے۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہزاروں مسلم خواتین، لاکھوں کروڑوں مسلم خواتین اس میں ملوث ہیں، اور یہ لعنت ایسی ہے کہ اس سے ایک تو جو ہوتا ہے نقصان،
جو عذاب آخرت میں ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن دنیا کا عذاب یہ ہوتا ہے کہ عزت و آبرو لٹ جاتی ہے، انسانوں کی، ماں بہنوں کی آبرو لٹ جایا کرتی ہے۔ لہذا ہر حال میں احتیاط کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے علاقے، اپنے محلے میں یہ بات پھیلانے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے کاروبار اور اس طرح کی کمیٹیوں سے خود بچیں، اپنی ماں بہنوں کو بچائیں۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، الحمدللہ یہ 8واں مہینہ ہے اردو اعتبار سے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما اور ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہم کو اتنی مہلت دے کہ ہم رمضان المبارک کو ہم پا سکیں۔ یہ نیکیوں کی برسات والا مہینہ ہے۔ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نیکیوں کی شاخیں نکلتی ہیں، انسان ایک نیکی کرتا ہے، دوسرے نیکی کرتا ہے، تیسرے نیکی کرتا ہے، شعبان کے معنی ہی آتے ہیں شاخ در شاخ ہونا۔ بہرحال تو اس میں نیکیوں کی کوپلیں نکلتی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر سے نیکی کا مادہ پیدا ہوتا ہے ہمارے دلوں کے اندر، اور ہمارے اعمال اس کے گواہ بنتے ہیں۔ لہذا اس مہینے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے طرف منسوب کیا ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ اگلا مہینہ جو رمضان آ رہا ہے تو وہ مہمان والا مہینہ ہے، مہمان ہے، اور مہمان کا اکرام ہم اور آپ پہلے سے کرتے ہیں۔ لہذا جو رمضان المبارک آ رہا ہے اس کی تیاری ہم کو اسی مہینے میں شروع کر دینی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے۔ صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ روزہ ختم ہی نہیں ہوگا، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ روزہ رکھتے رکھتے، نفلی روزہ رکھتے رکھتے آپ رمضان تک اس کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ بہرحال ہمارے اور آپ کے لیے بہتر ہے کہ 15 شعبان سے پہلے 2 4 5 نفلی روزہ رکھ لیا کریں، تاکہ ہمارا مزاج بن جائے، اطاعت کی طرف ہمارا دل مائل ہونے لگے۔ پورے سال ہم آلائشوں میں ہیں، گندگیوں میں ہیں، کھیتوں میں ہیں، کھلیانوں میں ہیں، دنیا کے کاموں میں ہیں، لیکن اس مہینے میں اگر تھوڑا بہت نفلی عبادات اگر کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ یہی مہینہ ہمارے اگلے مہینے کو اچھے سے گزارنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس پر توجہ دیں گے، نفلی عبادت کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے۔